نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فأما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان کو یہ کہا جائے گا کیا ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، چکھو پھر اس عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر چہروں کا سیاہ اور سفید ہونا مذکور ہے۔ یہ چہروں کی سفیدی یہ اللہ کی محبت کی، کامیابی کی، جنت کی علامت ہے، اور چہروں کی سیاہی اللہ کی ناراضی کی، جہنم کی علامت ہے۔ اچھا، یہ لازمی نہیں ہے کہ واقعی اس کا مطلب یہی سفیدی اور سیاہی دنیا کے اندر ہے۔ وہاں کی سفیدی اور سیاہی کیسی ہوگی اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بہت ساری اور جگہ قرآن مجید میں ان کو تر و تازہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ ایک جگہ بتایا گیا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار آلود چہرے ہوں گے، خوش چہرے ہوں گے۔ تو چہروں سے عام طور پر انسان کے تاثرات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی انسان ناراض ہو تب بھی چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، انسان محبت کا اظہار کرے، خوش ہو تب بھی چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی انسانی چہرے اس بات کی غمازی کریں گے، بتائیں گے کہ یہ بندہ ناکام ہے یا کامیاب ہے۔ تو یہی یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو ناکامی ہوگی ان کے چہروں پہ سیاہی محسوس ہوگی، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ سفیدی یا روشنی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ اور وہ جن کے چہرے ناکام ہوں گے وہ چہرے ہوں گے کہ جن پر ایمان واضح ہو گیا تھا۔ کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی حق ان پر واضح ہو گیا تھا لیکن جان بوجھ کر انہوں نے قبول نہیں کیا، جھٹلایا۔ ایک تو وہ بندے ہیں نا جن پر حق واضح نہیں ہوا۔ اچھا، ہم دنیا کے اندر عام طور پر یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ تمام کافر جو ہے جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر کسی کافر پر حق واضح نہیں ہوا اور اس نے اللہ کے حضور جسٹیفائی کر لیا کہ مجھ پر حق واضح نہیں ہوا تھا، تو اس کا پورا امکان ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یعنی حق کا واضح ہونا ضروری ہے، اللہ کے آگے جسٹیفائی کرنا کو آسان تھوڑا ہے، یعنی اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ یعنی کسی کافر نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے دل کا حال سنا دیا اور واقعتاً وہ سچا تھا، اللہ دل کے حال کو جانتے ہیں کہ یا اللہ واقعی میں حق کی تلاش میں تھا، مجھ پر مسلمان حق واضح نہیں کر سکے اور مجھ پر حق واضح نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں یہ امکان موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ لیکن کیونکہ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ ان کو کہے گا کہ ایمان واضح ہو گیا تھا تم پر، اس کے بعد تم نے کفر کیا، چنانچہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارا انجام اب یہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اس کے اندر پھر ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ کوئی عارضی طور پر نہیں ہوگا کہ چند سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری پھر رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رحمت کے نیچے زیر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ فی رحمت اللہ، فی کی وجہ سے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔
تلک آیات اللہ، فرمائے یہ ہیں اللہ کی آیتیں، نتلوہا علیک بالحق، اور ہم کو اس کو بڑی حق کے ساتھ جو ہے آپ پر تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا اپنی مخلوق پر ظلم کرے، اللہ نہیں چاہتا مخلوق پر ظلم ہو، مخلوق خود اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہے۔ اب یہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے پوری کائنات انسان کامیابی کے لیے بنائے ہیں، اللہ نے سارے انسان جنت کے لیے بنائے، جہنم کے لیے نہیں بنائے۔ جہنم میں انسان اپنی کرتوت کی وجہ سے جائیں گے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان، میرا ہر بندہ جنت میں جائے۔ جس طرح کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے منشور کے اندر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اتنے % ہم فیل کریں گے، ایسا نہیں، لیکن فیل ہوتے ہیں، یعنی ان کے منشور میں، مقصد میں یہ شامل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی فیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے مقصد میں یہ شامل نہیں ہے، کائنات کے مقصد میں کامیابی ہے، کائنات کے مقصد میں جنت ہے، لیکن انسان اپنی کرتوت کی وجہ سے انسان ناکام ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ تو چاہتا کہ سارے پاس ہو جائیں، سارے کامیاب ہو جائیں، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جب ظلم کرے گا پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمائے اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے امور جو ہیں، کام جو ہیں، وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو۔ کیا فائدہ ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم انسانوں کو اچھے کاموں کا حکم، یا حکم سے مراد زبردستی نہیں ہے، یا حکم سے مراد ترغیب دینا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بھی اللہ پر ایمان کے بغیر تو مسلمان ہی ہو، تو اللہ پر سچا ایمان لاتے ہو، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کی بھی مانتے ہو، اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہو۔ جب سچے دل سے ایمان لائے پھر اس کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو بتاؤ۔ اب بات سمجھے، شاید کی ترتیب سمجھے، یعنی بعد میں بتایا گیا سچے دل سے ایمان لاتے ہو، پہلے بتایا کہ تم نیکی کی ترغیب کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور سچے دل پر ایمان، گویا اگر تم نے سچے دل سے ایمان لایا ہوتا تو یہ خوبی تمہارے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی۔ اگر یہ خوبی نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کو ریوزٹ کرو، ریویو کرو، اس کا مطلب ابھی پورے معیار تک نہیں پہنچا، اس لیول تک نہیں پہنچا، اگر اس لیول تک پہنچا ہوتا تو پھر یہ خوبی تمہارے اندر پیدا ہو جاتی کہ تمہیں فکر ہوتی دوسروں کی کہ میری وجہ سے باقی بھی جنت میں چلے جائیں، یا اللہ میری اولاد بھی، میرے رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، ملنے والے بھی، بلکہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ پھر یہ انسان کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جس قدر بڑھتا چلا جائے گا یہ درد زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک معیار ہے، انسان سے ہم بڑے نبی کے عاشق ہیں، بڑے نبی کے غلام ہیں، رسول کے غلام تک کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یعنی ان آنکھوں نے خود دیکھا، نیو کیمپس سے جلوس نکلا، ربیع الاول کا جلوس نکلا نیو کیمپس سے، اور نعرے لگ رہے ہیں، اور بسوں کی چھتوں پر غلام ہے رسول کے غلام ہیں۔ تو شاہ صاحب 2 اسٹوڈنٹ نے وہاں سے چھلانگ لگائی، زپ کھول لی، کھڑے ہو کے پیشاب کیا، پھر آ کے نعرہ لگایا غلام ہیں۔ یہ مذاق ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے، مذاق ہے، یعنی کرنی حماقتیں، کرنی بدتمیزیاں، کرنی بکواس اور کرنی گستاخیاں، کہنا غلام ہے۔ یہ تو الٹا مجرم ہے، الٹا پکڑے جائیں گے، تو اللہ ہمارے حل پر ہیں فرمائے۔ اب اس پہ غور کریں کہ فَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی اگر تم اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو یہ کام ضرور کرتے۔ اس طرح اگر نبی سے تعلق ہوتا تو نبی کے درد کا کچھ حصہ تو ہوتا نا تمہارے اندر، نبی تو یہ چاہتے تھے، یعنی بدر احد کے میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سنگ باری کی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو کسی ساتھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ صحابی متوجہ ہو گئے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ یا اللہ ان کو معاف فرما دے، مجھے جانتے نہیں، اللہ یا اللہ ان کو بخش دے، یہ مجھ کو جانتے نہیں ہیں، مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج کائنات میں، دنیا میں قرآن کیوں جلائے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، قرآن کے بارے میں بھی نہیں جانتے، قرآن کتنا ہمدرد ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، رسول ہمارے رسول ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ہمیں چاہیے تھا ہم بتاتے ساری انسانیت کے رسول،
रसूल इलन्नास जमीअन इलन्नास, सारी इंसानियत के रसूल हैं। कुरान सारी इंसानियत की किताब है, उदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ये हमने कहा ही नहीं, हमने कहा मेरे हैं, हमारे भी, जब हमारे हैं तो बाकी तो फिर ज़ाहिर है दुश्मनी तो रकाबत तो होगी। तो ये इस वजह से हो रहा है कि हमने पहचान नहीं कराई, तारुफ नहीं कराया। मुजरम हम हैं, मुजरम वो नहीं है। अगर वो उनको पहचान हो चुकी होती, उनको पता होता कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हमारे कितने बड़े खैर ख्वाह हैं, कितने बड़े हमदर्द हैं, हमें जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाना चाहते हैं। हुजूर फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं देख रहा हूँ तुम जहन्नम की तरफ बढ़े जा रहे हो और मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर पीछे खींच रहा हूँ। तो ये कि इंसानियत को हम वाज़ेह करते हैं कि मोहम्मद ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान ये है। कुरान तो ये कहता है कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान ये कहता है, कुरान ये नहीं कहा मुसलमान को कत्ल किया, कहा पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मन कत्ल अन्नास जमीया, उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये चूंकि हमने बताया नहीं तो फिर लोग जलाएंगे और क्या करेंगे। फरमाया कि तुम ये उम्मत हो जो लोगों को बताते हो। इस आयत के बारे में बड़ी बहस है हमारी तफसीर में। कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये आयत सिर्फ सहाबा के बारे में, और सहाबा के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं, वो खैर उम्मत थे, सबसे बेहतरीन लोग थे, इसमें तो कोई शक नहीं। और कुछ को ख्याल ये कि सारी उम्मत के बारे में है। असल में सारी, वो कहते हैं असल में सहाबा के बारे में था, बाकी उम्मत मजाजन इसके अंदर शामिल है। और बाकी ये सारी उम्मत का भी अब ये यानी फरीज़ा है, जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ उनका बस चले, जहाँ तक अपनी बात को पहुँचा सके, नेकी को फैलाएं। और अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो फिर अल्लाह उनको कहेगा कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं थे, अपने ईमान को साबित करो। सबूत है ना, यानी सबूत के दो सबसे बड़े सबूत हैं। पहला सबूत, क्या नबी के दर्द का कोई हिस्सा तुम्हारे दिल में था, और क्या तुम्हें ये बुनियादी जिम्मेदारी कभी तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हुआ कि मेरा फलां साथी भी अच्छे काम करने वाला बन जाए, वो भी नेक बन जाए, वो भी नमाजी बन जाए, वो भी रोज़े रखने वाला बन जाए, वो भी जन्नत में चला जाए। अगर नहीं पैदा हुआ तो फिर इसका मतलब है तुम मुनाफिक थे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। और मुनाफिकीन की सज़ा क्या है? जहन्नम के सबसे निचले दर्जे, यानी काफरों से भी नीचे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी। और इस पे उलमा ने बड़ा लिखा कि देखिए जब कोई चीज़ जो बुनियादी चीज़ काम छोड़ देती तो क्या होता है उसका, यानी ये बल्ब काम छोड़ दे क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे, ऐसे होता है। तो भाई इसी तरह उम्मत ने आज अपना काम छोड़ दिया है, इसलिए अल्लाह ने इसको उठाकर उम्मतों के कूड़ेदान में फेंक दिया, ट्रैश में चलेगी, और सब जूतियाँ पड़ रही हर तरफ से, क्योंकि इसका हक ही ये बनता था। अपना काम नहीं कर रही ना, भैंस दूध देना छोड़ते हैं, कसाई के हवाले कर देते, लो भी जाओ उसको ज़िबा करो, ऐसे होता है ना। कोई चीज़ बेकार हो जाए तो उसको हम फेंक देते हैं। तो मुसलमान बेकार हो गए, अपना काम छोड़ दिया। दावत इनका बुनियादी काम था, हथियार बुनियादी काम नहीं था। यानी आज अमेरिका, यूरोप जो है अपने अमाल के एतबार से इस बात के करीब है कि वो इस्लाम कबूल की दावत देने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं। तो ये आयत जो है बुनियादी जिम्मेदारी मुसलमानों की बता रही है कि खैर उम्मत होने की वजह ये है। ये नहीं कि तुम बड़े ताकतवर हो, मजबूत हो, एटम बम संभाल के रखते हो, ये करते हो फलां, नहीं, ये काम करते हो। ये काम जो है 1000 एटम बमों पर भारी है। आपको मालूम है ना कि जो ये तातारी जो फितना था, लाखों मुसलमान ज़िबा किए उन्होंने, और फिर अल्लाह ने उन्हीं को इस्लाम की दौलत दे दी। ये मुग़ल उन्हीं के ख़ानदान में से जिन्होंने बर सगीर पर हुकूमत की, तो अल्लाह ने फिर उन्हीं को इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी, दौलत दे दी। तो अल्लाह से कोई बईद नहीं है कि अल्लाह आज ये दुश्मन जो है, कुरान जलाने वाले और मजाक उड़ाने, अल्लाह उनको ईमान की तौफीक दे दे, लेकिन हमें उसका ज़रिया बनना चाहिए। ये हमारी सादत है, हमारी बड़ी जन्नत है, हमारी कामयाबी है। नहीं बनेंगे अल्लाह किसी और को ज़रिया बना लेगा, अल्लाह को मोहताज थोड़ा है हमारा। वलौ आमन अहलुल किताब, फरमाया अगर ये अहले किताब भी ईमान ले आते हैं, ये बड़ी तासुब का जुमला है, यानी हमदर्दी का जुमला है। अगर ये अहले किताब भी ईमान ले आते, लकाना खैरल्लाह, तो उनके लिए बड़ा ही बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनून, फरमाया कि इनमें से कुछ मोमिन भी हैं, ईमान वाले भी हैं। जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम थे जो ईमान ले आए थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, ईमान कबूल फरमाया। वह अक्सरुहुमुल फासिकून, फरमाया लेकिन अक्सर इनमें से फासिक है, नाफरमान है। अल्लाह पाक हमें भी फिस्क फजूर से महफूज फरमाए और अपने नबी के दर्द का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए।